ون کے ساتھ میں ہوں حیدر مرتضیٰ اور میں ہوں شمائلہ نواز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے فیصلے کے ساتھ۔ راول جھیل کے کنارے نیوی سیلنگ کلب کی تعمیر غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیوی سیلنگ کلب کو 3 ہفتوں میں گرانے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، راول جھیل کے کنارے نیوی سیلنگ کلب کی تعمیر غیر قانونی قرار دے دی، 3 ہفتوں میں گرانے کا حکم بھی دے دیا، متعلقہ اداروں سے عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق نیوی کے پاس نیول فارمز اور نیوی سیلنگ کلب بنانے کا اختیار نہیں۔ سابق نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے غیر قانونی عمارت کا افتتاح کر کے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی۔ سابق ایڈمرل ظفر محمود عباسی اور دیگر ذمہ داروں کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کا بھی حکم دے دیا گیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیوی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ریئل اسٹیٹ وینچر میں شامل ہو۔ سی ڈی اے کو اختیار نہیں تھا کہ وہ نیول فارمز کا NOC جاری کرتی۔ ریئل اسٹیٹ بزنس کے لیے ادارے کا نام استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اتھارٹی کو اختیار نہیں تھا کہ نیوی کو NOC جاری کرتی۔ عدالت نے قرار دیا کہ پاکستان نیوی نے نیشنل پارک ایریا پر تجاوز کیا۔ سیلنگ کلب غیر قانونی ہے۔ نیوی سیلنگ کلب کی بلڈنگ 3 ہفتوں میں منظم کر دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت۔ صحافی انصار عباسی نے فرد جرم عائد نہ کرنے کی استدعا کر دی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ناصر زیدی کا عدالت کو درمیانی راستہ نکالنے کا مشورہ، جبکہ رانا شمیم کے وکیل لطیف آفریدی نے کیس ختم کرنے کی استدعا کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اس قسم کی خبروں کی وجہ سے عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سب نے اگر اس بیان حلفی پر انکوائری کرانی ہے تو ضرور کروائیں۔ انکوائری بیان حلفی دینے والے کے خلاف نہیں، ججز کے بارے میں ہوگی۔ چیف جسٹس نے انصار عباسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ذاتی حیثیت میں آپ کی قدر کرتے ہیں، نا سمجھی میں بھی چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ ابھی بھی اپنے موقف پر کھڑے ہیں۔ کچھ عالمی ادارے تو اظہار رائے پر پابندی کے الزامات لگا رہے ہیں۔ عدالت نے میر شکیل کی عدم حاضری کے باعث فرد جرم مؤخر کر دی، سماعت 20 جنوری تک ملتوی۔ وزیراعظم عمران خان نے معاشی مسائل کا ذمہ دار سابقہ حکومتوں کو قرار دے دیا۔ کہا گردشی قرضے، مالی مسائل اور نجی شعبے کو کم مراد کی پالیسیاں ورثے میں ملی۔ پاکستان نے کورونا کے خلاف غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت میکرو اکنامک ایڈوائزری گروپ کے اجلاس میں معاشی صورتحال اور مہنگائی کے اثرات میں کمی کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ مالی بحران سے نکلنے کے بعد معاشی استحکام کے اقدامات کیے۔ برآمدات میں 25، ٹیکس ریونیو میں 38% اضافہ ہوا۔ زرعی شعبے میں ریکارڈ آمدنی، صنعتی شعبے میں 950 ارب روپے منافع ریکارڈ کیا گیا۔ IT میں ترقی ہوئی، جبکہ IPPs سے مذاکرات کے بعد ماہانہ گردشی قرضوں میں کمی دیکھی گئی۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون کاشف رفیق سے۔ کاشف رفیق، وزیر اعظم کا میکرو اکنامک کے حوالے سے کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، وزیر اعظم کی زیر صدارت آج 3 سال کی معاشی صورتحال کے اوپر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے کووڈ میں مقابلہ کرنے میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ حکومت کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسیاں، تعمیراتی صنعت کے لیے مراعات، سماجی تحفظ کے پروگرام، صنعتوں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے سبسڈی نے معیشت کو مستحکم رفتار سے آگے بڑھایا، جس کی عالمی سطح پر مبصرین نے تعریف کی۔ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ حکومت کی 3 سالہ معاشی کامیابی کی کہانی، کیونکہ ہمیں بہت بڑا گردشی قرضہ، برآمدات مخالف پالیسیاں، غیر مستحکم مالی حالات، کم مسابقتی کاروباری ماحول اور نجی شعبے کے لیے مراعات کی کمی کی پالیسیاں ورثے میں ملی ہیں۔ 2018 میں پاکستان کی تاریخ میں ادائیگیوں کی بدترین توازن کا بحران تھا۔ کووڈ کی وجہ سے معاشی مشکلات، عالمی منڈی میں اجناس کی بلند قیمتیں اور افغانستان میں انسانی بحران کے پاکستان پر بالواسطہ اور بلا واسطہ اثرات کے باوجود شرح نمو اب بھی 4% سے زائد رہنے کی توقع ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جو مائکرو اکنامک ایڈوائزری کا گروپ کا اجلاس ہوا، جس میں اجلاس میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال، عام آدمی پر اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافے، اثرات کو کم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات اور گزشتہ 3 سالوں میں معاشی سطح پر حکومتی کامیابیوں کا جامع جائزہ پیش کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پچھلی حکومتوں نے جو مالی بحران ورثے میں چھوڑا، اس کی کامیابی سے نکلنے کے بعد معاشی استحکام کے مضبوط اقدامات اٹھائے گئے، جس کے نتیجے میں کووڈ میں بھی تمام علاقائی ممالک کے مقابلے میں زیادہ ترقی ہوئی۔ برآمدات میں 25% کا اضافہ، ٹیکس ریونیو 38% کا اضافے کے بعد۔ جی کاشف رفیق، آپ کا شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔
چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینیٹ کا اجلاس، وفاقی وزیر اسد عمر نے ایوان میں مردم شماری پر تحریری جواب جمع کرا دیا، کہا مردم شماری 15 مئی سے 15 جون 2022 کے درمیان ہوگی۔ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پہلی بار 5 سالہ مدت کے دوران ہی مردم شماری کرائیں گے۔ حلقہ بندیوں پر الیکشن کمیشن جواب دے گا۔ بولے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سلام ہے جنہوں نے کارنامے کیے۔ بے نظیر دور میں روپے کی قدر میں 100% کمی ہوئی تھی، ہمارے دور میں روپے کی قدر میں 45% کمی ہوئی۔ ان لوگوں نے اتنا ادھار لیا، سارا بوجھ ہم پر آیا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 9.8% ہے۔ سر، روپے کے بارے میں آنریبل مشتاق صاحب کا سوال ہے کہ ڈپریسیشن اس کی ہوئی ہے 40% کے قریب ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، چلیں 45%، لیکن اس کی بھی ریزن میں بتاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا تاریخ کی درستگی کے لیے بتا دوں کہ جب پاکستان میں جمہوریت بحال ہوئی محترمہ کے آنے کے بعد جو وزیر اعظم بنی، وہ جو دہائی گزری جس میں میاں صاحب نے 2 بار وزیر اعظم بنے اور محترمہ شہید 2 بار وزیر اعظم بنی، ریکارڈ کی درستگی کے لیے کوئی مجھے درست کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ 100% ہماری روپے کی ڈپریسیشن جو ہے ہوئی ان کے دور میں، اس دور میں پہلے 10۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے منافع میں اضافے پر خوشی کا اظہار کر دیا۔ ٹویٹ میں لکھا، پاکستان سٹاک مارکیٹ نے 10 برس کے دوران سب سے زیادہ 258 ارب روپے کا منافع کمایا۔ کورونا کی وبا کے باوجود اتنا زیادہ منافع بہت بڑی کامیابی ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں کورونا کے حوالے سے۔ پاکستان میں اومیکرون کے کیسز تیزی سے پھیلنے لگے۔ لاہور میں اومیکرون کے مزید 31 کیسز سامنے آ گئے۔ کورونا کے نئے ویرینٹ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 242 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں اومیکرون کیسز کی مجموعی تعداد 250 ہو گئی۔ دوسری جانب ملک بھر میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.52% ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1293 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ رپورٹس مثبت آنے کی شرح 2.52% رہی، جبکہ ایک روز میں کورونا مزید 6 زندگیاں نگل گیا۔ ملک بھر میں 609 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 30 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ مسلسل دوسرے روز 25 لاکھ سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ 7134 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ بھارت میں ڈیلٹا وائرس جیسی تباہی کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 30 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ مسلسل دوسرے روز 25 لاکھ سے زائد نئے کیسز آنے سے 30 کروڑ 85 ہزار تک جا پہنچی ہے۔ مجموعی اموات 54,90,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7,134 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اومیکرون کے انتہائی تیز پھیلاؤ سے امریکہ، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا سمیت کئی ممالک کو بری طرح جکڑ لیا۔ بھارت میں روزانہ 1 لاکھ کے قریب کیسز آنے لگے، جس پر ایک بار پھر ڈیلٹا وائرس جیسی تباہی کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کورونا ویکسین مہم میں سست روی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہا 109 ممالک ایسے ہیں جو جولائی تک عوام کو ویکسین فراہمی کے اہداف حاصل نہیں کر سکیں گے۔ 36 ممالک اب تک 10% شہریوں کو ویکسینیشن میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پنجاب میں جرائم کی شرح 44% کم ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا دعویٰ۔ فورنزک سائنس ٹریننگ لیب کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بولے، پنجاب پولیس میں 12,000 نئی بھرتیوں کی اجازت دی ہے۔ لیب منصوبے پر 1.93 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئی۔ اس منصوبے کے تحت 16 ڈپارٹمنٹس قائم کیے گئے ہیں، جن سے پولیس، عدلیہ اور قومی سلامتی کے اداروں کو سہولت میسر ہوگی۔ آرٹ ایک ادارہ ہے، پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی۔ میں یہ کہوں کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر اس کا ایک مقام ہے، اور یہ اس سے جو پاکستان کے اندر اس کے جتنے جو فیسلٹیز ہیں جو ہم لے رہے ہیں، یہ میرے خیال میں یہ بے مثال ہیں۔ اور اس کے اندر جو 16 لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں، اور اس میں کانفرنس رومز، اور اس کے اندر جو ریکروٹمنٹ تھی وہ تقریباً آلموسٹ مکمل کی جا چکی ہے۔ اور اس کی لاہور میں موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے۔ شدید سردی اور بارش کے باعث اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز میں حاضری کم رہی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے تمام تعلیمی ادارے 23 دسمبر سے 6 جنوری تک سردیوں کی تعطیلات کے باعث بند کیے گئے تھے۔ تعطیلات ختم ہونے کے بعد آج تمام تعلیمی ادارے کھل گئے۔
بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں طوفانی بارشوں کی بات کریں جن کی وجہ سے تباہ کاریاں جاری ہیں. شہری اپنے آشیانے اجڑنے پر خوف زدہ ہیں. سیلابی ریلا اپنے ساتھ لوگوں کی جمع پونجی بھی بہا کر لے گیا. متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، پاک فوج اور انتظامیہ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں. بلوچستان کی فضاؤں پر خوفناک بادلوں کا سایہ، ساحلی علاقوں میں تاحال خطرہ منڈلا رہا ہے. طوفانی بارشوں کے بعد تباہ کاریوں سے پریشان حال شہری اپنے آشیانے اجڑنے پر خوف زدہ ہیں. گوادر کیچ پسنی میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال ہے. کئی گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں. ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے. آفت زدہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، انتظامیہ بھی الرٹ ہے. تربت، اماڑا، چمن میں بھی کچے مکانات گرنے پر لوگ محفوظ ٹھکانے تلاش کر رہے ہیں. سیلابی ریلا اپنے ساتھ لوگوں کی جمع پونجی بھی بہا لے گیا ہے. قلعہ عبداللہ، توبہ کاکڑی، پشین بھی تباہ کاریوں کی داستان سنا رہا ہے. بڑی بڑی گاڑیاں، ٹریکٹرز، موٹر سائیکلیں بھی سیلاب کی نظر ہو گئی ہیں. چمن کے ندی نالوں میں طغیانی سے رابطہ سڑکیں بند ہو چکی ہیں. بحالی کا کام جاری ہے. بلوچستان حکومت اور پاک فوج متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہے. پاک فضائیہ کے C-130 طیارے کے ذریعے امدادی سامان پہنچایا گیا. پاک بحریہ نے ساحلی علاقوں میں ریلیف آپریشن میں حصہ لیا. خوراک، پینے کا صاف پانی اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان فراہم کیا گیا. میڈیکل کیمپ میں زخمیوں کا علاج بھی کیا گیا. ادھر پشین، قلعہ سیف اللہ، درہ کوشک، جھل مکسی، کوٹ مکسی اور گرد و نواح کے علاقے، کوٹرا کھاری، کناڑو پتری، لاشار آباد، گاجان، پیر چھتا، کمبی، باریجا، سیف آباد، ہتھاری، اکبر آباد، سارنگانی میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. کیچ اور پسنی میں ایمرجنسی نافذ ہے. گوادر کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. بارش اور برف باری سے زندگی کا پہیہ رک گیا ہے. بلوچستان کے دور دراز ساحلی علاقوں میں حالیہ بارشیں اور سیلاب. پاک بحریہ کا بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیوی نے متاثرہ افراد میں خوراک، پینے کا صاف پانی اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان فراہم کیا. پاک بحریہ کی ٹیموں کا مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد. میڈیکل کیمپ میں لوگوں کو علاج اور ادویات کی سہولیات فراہم کی گئیں. ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ملک کے بالا علاقوں میں برف باری کے دل فریب نظارے. جہاں سیاحوں کی بڑی تعداد ان علاقوں کا رخ کر رہی ہے، وہیں اسکردو میں منچلوں نے برف پر ٹرین چلا دی اور قدرت کے حسین نظاروں سے خوب لطف اٹھایا. کراچی میں بارش کے بعد سورج جلوے دکھانے لگا. آسمان سے بادل بھی چھٹ گئے. سورج کی کرنوں نے موسم میں تازگی بخش دی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ کراچی سے نکل گیا ہے، جس سے شہر میں مزید بارش کا امکان کم ہو گیا ہے. ساتھ ہی کڑاکے کی سردی سے بھی خبردار کر دیا کہ کراچی میں آئندہ 3 روز تک شدید سردی پڑے گی. پارہ 10 ڈگری تک نیچے جا سکتا ہے. دوسری جانب شہر میں گزشتہ رات بارش نے حکام کے دعووں کی قلعی کھول دی. انتظامی نااہلی کے باعث رحمت زحمت بن گئی. سڑکوں پر جگہ جگہ پانی جمع ہے. دفتر اور کاروبار کے لیے آنے والے دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں. گلی محلوں میں بھی کیچڑ اور گندگی سے شہریوں کی زندگی اجیرن ہے. کراچی میں گزشتہ رات ہونے والی بارش کے بعد شہر کا برا حال ہے. نکاسی آب کا مسئلہ حل نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. جہانگیر روڈ بھی مسائل کا گڑھ بن گیا. جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. مزید احوال جانتے ہیں بدیع الزماں کی اس رپورٹ میں. بارش نے کراچی کی سڑکوں کے معیار کا پول کھول دیا. جہانگیر روڈ کچے کا منظر پیش کرنے لگا. بیچ سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے. گاڑی چلانا مشن امپاسبل بن گیا. ہچکولے کھاتی بسیں، لڑکھڑاتے رکشے اور کاریں، یہ منظر بھی کیا منظر ہے. بڑے بڑے گڑھے کسی حادثے کے منتظر، مگر انتظامیہ بے خبر. روڈ ٹوٹا ہوا ہے، اکثر گاڑی ایک پھنسی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پوری پیچھے قطار بن جاتی ہے. ہر چیز کا نقصان ہے. ہر جگہ پہ پانی پانی بھرا ہوا ہے بھائی. نہ روڈ بنا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کب سے ٹوٹا پڑا ہے روڈ. نہ بنا رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں. جو بھی بجٹ ہے نا فیڈرل کا، تو لگتا ہے فیڈرل میں
प्रोविंशियल नहीं लगता। इस्लामाबाद से आने वाली बस के ड्राइवर ने कराची और पंजाब की सड़कों का फर्क भी बता दिया। पंजाब की सड़कें जाके देखे तो सही, इंसान का दिल करता है रोड के ऊपर सो जाए, यहाँ तो इंसान का दिल नहीं करता कराची में आए, अजाब बन जाता है कराची में आना। ये तो एक इलाका है, शहर में दर्जनों सड़कें बारिश के बाद खंडरात में तब्दील हो गईं, मगर सरकार को कोई फिक्र नहीं। कैमरामैन नवीद के साथ बदियुज़्ज़मा, न्यूज़ 1 कराची। लाहौर में सुबह से जारी बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात ने कल शाम तक बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि जगह जगह पानी खड़ा है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। लाहौर सुबह से जारी तूफानी बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। तेज बारिश की वजह से लाहौर के कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। शहरियों का कहना है कि सड़कें ठीक नहीं, पानी खड़ा हो गया है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। पैदल चलने वाले क्या करें? मौसम तो सुहाना हो गया लेकिन अभी बारिश बहुत तेज है। मौसम तो सुहाना हो गया लेकिन अभी बारिश बहुत तेज है। ये जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, तो फिलहाल अभी ये सिलसिला ठीक नहीं जा रहा। हाँ, बहुत मुश्किलात का सामना है। रोड भी ठीक नहीं है, गटर भी खुले हुए हैं, इंतजामिया अच्छा काम नहीं कर रही, तो बारिश में काफ़ी मुश्किलात होती है। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखें, आप देख सकते हैं कि पानी सड़कों पर किस तरह खराब, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने कल शाम तक बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन इससे पहले न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से तबाही पर इमदादी काम तेज़ करने का हुक्म दे दिया। कहा मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान से नुकसानात की रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई। वज़ीर आज़म ने NDMA को गवादर और तुर्बत में मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत की है। मकबूजा वादी की बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर के ज़िला बडगाम में जाली मुकाबले में भारतीय फ़ौज ने मज़ीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। सानिया सोपुर को 29 बरस पूरे होने पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेज के जाली मुकाबलों को फासिस्ट हुकूमत की बौखलाहट करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच गई। आए रोज जाली और फर्जी मुकाबलों में कश्मीरी नौजवानों की शहादतें। भारतीय फौज ने जिला बडगाम के इलाके चदरा का मुहासरा कर लिया। रात भर जारी रहने वाले जाली और फर्जी कार्रवाइयों के दौरान 3 नौजवान शहीद कर दिए गए। भारतीय फोर्सेज ने श्रीनगर में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 नौजवानों सुहेल कादिर खानदे, सुहेल मुश्ताक, बासित बिलाल और नेकू अम्माद निसार को हिरासत में ले लिया। सानिया सोपुर को 29 बरस मुकम्मल हो गए। भारतीय फौज ने 1993 में सोपुर में खून की होली खेली थी। सानिया पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी मुअत्तल रही। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेज के जाली मुकाबलों को फासिस्ट हुकूमत की बौखलाहट करार। सेनेट का इजलास जारी है। सेनेटर फैसल जावेद खान इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। तरक्की आई लेकिन आम आदमी गरीब से गरीब हुआ। ये था कल का पाकिस्तान। आज का पाकिस्तान क्या है? आज के पाकिस्तान में अदारों की तेजी से बहाली हो रही है, खसारे खत्म किए जा रहे हैं, उन्हें रिकॉर्ड नफे में बदल दिया जा रहा है। आज हमारी रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो अरूज पर है। एक्सपोर्ट्स में, डिप्टी चेयरमैन साहब आप जानते हैं, एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफा हुआ है। एहसास प्रोग्राम तक के जो अजीम मंसूबे हैं उनका इजरा किया गया है, जिसकी दुनिया ने पजराई की है, दुनिया ने पजराई की है। एहसास कफालत, एहसास। सेनेटर फैसल जावेद सेनेट इजलास से खिताब कर रहे थे। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और आप देखते रहिए।